الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم۔ آج ہمارا جو سبق ہے وہ پارے 21 سے شروع ہو رہا ہے اور سورت ہے سورہ عنکبوت، 21واں پارہ اتل ما اوحیہ۔ دیکھیے کلاس 5 تاریخ 9/6/2020۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ قرآن پاک کے ایک ایک حرف کے اندر عبرت ہے، نصیحت ہے، اور سمجھداروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نادر موقع عنایت فرمایا ہے سمجھنے کا، غور و فکر کرنے کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ یہ قرآن مقدس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بتدریج نازل ہونے والی کتاب میں سے ایک حصہ ہے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک نماز یہ روکتی ہے فحش اور بری باتوں سے، اور جس کی نماز ایسی نہ ہو تو گویا وہ نماز ہی نہیں ہے۔ تو نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صفت رکھی ہے کہ وہ برائیوں سے روکتی ہے۔ حضور پاک رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے شکایت کی، اے اللہ کے نبی فلاں آدمی ہے، یہ برائیاں کرتا ہے، یہ برائیاں کرتا ہے، یہ برائیاں کرتا ہے، کبھی چوری بھی کر لیتا۔ تو حضور پاک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی نماز عن قریب ان باتوں سے اس کو روک دے گی۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی کے اندر برائیوں کی لت لگ گئی ہے، عادت پڑ چکی ہے، تو وہ نماز کو نہ چھوڑے۔ نماز کے اندر ایک خاصیت رکھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے برائیوں کو انہدام کی، ان کو ختم کرنے کی۔ اگر آج آپ کے اندر کوئی برائی ہے تو الگ الگ برائیوں کو چھوڑنا مشکل ہے، لیکن نماز جب پڑھنا شروع کریں گے تو ساری برائیاں آہستہ 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 سب ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے برائیوں کو ختم کرنے کے لیے لامحالہ نماز پڑھتے رہنا چاہیے، اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک ہماری رہنمائی کے لیے نازل فرمایا، اور قرآن پاک کے ایک ایک حرف کو ہم سوچ کر سمجھ کر کے پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو بے پناہ منافع اور فائدے حاصل کرائے گا۔ یہاں پر غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آسمانی کتابیں نازل فرمائیں، ان کتابوں میں یہ قرآن مقدس بھی ہے جو حضور پاک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا سب سے آخری اور سب سے بڑا معجزہ ہے۔ معجزے کا مطلب ہی ہوتا ہے عاجز کر دینے والی چیز۔ تو یہ قرآن پاک جو نازل فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو گویا بباغ دہل یہ اعلان فرما رہا ہے کہ تم سب جاہل ہو اور تم سب اس قرآن پاک کے اندر گھٹنے ٹیک دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، اس لیے کہ قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں ہو سکتی، نہ قرآن سے بڑھ کر کوئی کلام ہو سکتا ہے، اس لیے کہ کلام الملوک ملک الکلام، بادشاہ کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے، اور یہ کلام اللہ رب العزت کا ہے، اور اللہ رب العزت کو جو فضیلت و فوقیت حاصل ہے پوری مخلوق پر، اسی انداز سے قرآن پاک کو فضیلت حاصل ہے سارے کلاموں پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور بری باتوں سے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ذکر ہے، اللہ کو یاد کرنا، ذکر کی معنی یاد کرنا، اللہ کو یاد کرنا یہ منفعت سے خالی نہیں۔ جب بھی کبھی انسان کو کوئی برائی درپیش ہو، برائی کرنے کا عادی بن جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پڑھ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے لگے، وہ برائیاں یک بارگی دور ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا، ہر وقت اس کے ذہن میں رکھنا،
یہ بہت سی برائیوں اور بہت سی خامیوں کو دور کرنا ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ بزرگ کے سامنے بہت سے مرید بیٹھے ہوئے تھے، ان مریدوں کے درمیان میں ایک بچہ بھی آ گیا۔ اس بچے کو پیر صاحب بہت زیادہ چاہنے لگے تھے۔ تو یہ تو ہوتا ہے کہ لوگوں کے دل کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ بھلا بتاؤ، ہم تو سالوں سال سے خدمت کر رہے ہیں بزرگ صاحب کی، اور بزرگ صاحب ہیں یہ لڑکے کے اوپر گویا مر رہے ہیں۔ ہوتے ہوتے یہ بات بزرگ صاحب کے کانوں تک پہنچی۔ تو بزرگ نے ایک دن یہ کیا کہ اپنے مریدوں کو ایک ایک چھری اور ایک ایک پرندہ دے دیا اور کہا کہ جاؤ اس کو ذبح کر کے لے آؤ، اور اس کا خیال رکھنا یہ میرے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، مہمانوں کو اس کا گوشت کھلانا ہے، جاؤ جلدی جاؤ اور ذبح کر کے لے آؤ، لیکن اس بات کا خیال رکھنا ایسی جگہ ذبح کرو جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ سب لوگ چلے گئے اور کوئی 10 منٹ بعد، کوئی 15 منٹ بعد، کوئی آدھے گھنٹے کے بعد پرندے کو ذبح کر کے لے آیا۔ پیر صاحب ہم ذبح کر کے لے آئے، ایسی جگہ ہم نے ذبح کیا تھا جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ پیر صاحب بظاہر بڑے خوش ہوئے، اور یہ جو لڑکا تھا، جو نیا لڑکا تھا جس کو پیر صاحب زیادہ چاہتے تھے، یہ معلوم ہوا کہ ابھی تک نہیں آیا۔ سب لوگ کہنے لگے کہ دیکھو ابھی تک نہیں آیا، پیر صاحب بہت زیادہ چاہتے تھے، اور اب حالت دیکھو ابھی تک لوٹ کر کے نہیں آیا، کوئی جگہ ہی اس کو ایسی نہیں ملی جب ذبح کر دیتا۔ ہوتے ہوتے وہ لڑکا آیا، اس حالت کے اندر آیا کہ پرندہ زندہ تھا، چھری اس کے ہاتھ میں، پرندہ زندہ۔ پیر صاحب بظاہر ناراض ہوئے، خفا ہوئے، بھائی میں نے تم کو پرندہ اس لیے دیا تھا کہ تم پرندے کو ذبح کر کے لے کے آؤ تاکہ اس کا گوشت بنایا جائے اور لوگوں کو کھلایا جائے، لیکن تمہاری حالت یہ ہے کہ اب آ رہے ہو لوٹ کر کے اور پرندہ بھی تمہارے ہاتھ میں زندہ ہے۔ اس لڑکے نے دست بست کا عرض کیا کہ شیخ مرشد، بات یہ تھی کہ میں جہاں بھی کہیں گیا میں نے کسی نہ کسی کو دیکھتا ہوا پایا۔ کہیں تو میں دیکھ رہا تھا کہ انسان دیکھ رہے ہیں، کہیں میں دیکھ رہا تھا کہ حشرات الارض دیکھ رہے ہیں، کہیں میں یہ دیکھ رہا تھا کہ دیکھنے والی اور دیگر مخلوقات تھی وہ سب مجھ کو دیکھ رہی ہے۔ ناگہانی طور پر میں اپنے کمرے کے اندر چلا گیا، کمرے کی میں نے لائٹ بند کر دی، بالکل اندھیرا گپ ہو گیا، اور میں نے چھری ہاتھ میں لے لی۔ پھر میں نے سوچا کہ میں یہاں پر ذبح کر دوں۔ دفعتاً مجھ کو یہ خیال آیا کہ میرا رب تو مجھ کو یہاں پر بھی دیکھ رہا ہے، اس لیے مجھ کو کوئی جگہ ایسی نہ ملی جہاں پر مجھ کو کوئی دیکھنے والا نہ ملا ہو، اس لیے پرندہ میں زندہ لے آئے۔ اس کے بعد پرندے کو دیکھنے کے بعد پیر صاحب نے سارے مریدوں کے سامنے کہا کہ دیکھا تم لوگوں کے اندر اور اس بچے کے اندر صرف اتنا ہی فرق ہے، جو چیز میں تمہارے اندر پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ چیز اب تک پیدا نہ ہو سکی، وہ اس بچے کے اندر پہلے سے پیدا ہو چکی ہے۔ یعنی اینما کنتم، جہاں بھی تم کہیں رہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ سے تم کہیں چھپ نہیں سکتے، اور یہی بات اس بچے کے اندر موجود ہے۔ تو اس انداز سے ہم جہاں بھی کہیں جائیں، کہاں بھی کہیں رہیں، ہم یہ سوچیں اور غور و فکر کریں کہ اللہ کی ذات ہم کو دیکھ رہی ہے، وہ ہر وقت ہم کو دیکھتی ہے، اب کسی وقت بھی وہ غائب نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن پاک نازل فرمایا ہے، ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، ہم قرآن پاک کو پڑھیں تو یہ سوچ کر اور سمجھ کر کے پڑھیں کہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے پڑھنے کا، اس انداز سے ہم قرآن پاک کو جو پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس لیے ہم کو حکم یہ دیا گیا ہے کہ اگر نماز پڑھنے کے اندر انسان کی طبیعت نہ لگ رہی ہو، انسان نماز پڑھنے کے اندر کھڑا ہو اور معلوم ہوا کہ اس کا جو دل ہے وہ قلع بازیاں کھا رہا ہے، کہیں سے کہیں پہنچ رہا ہے، کہیں گھر کے اندر ہے، کہیں گھر سے باہر، کہیں دوستوں سے بات کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، تو آدمی یوں کہتا ہے کہ میرا دل نہیں لگ رہا نماز پڑھنے کے اندر۔ تو حکم یہ دیا گیا ہے کہ جب نماز پڑھے تو یہ سوچے کہ میں کس کا کلام پڑھ رہا ہوں، میرے رب کا کلام ہے اور میرا رب مجھ سے بات کر رہا ہے، تو جب میرا رب مجھ سے بات کر رہا ہے تو میں ادھر ادھر کیوں جاؤں گا۔ اس لیے نماز کے اندر آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں لفظ پڑھ رہا ہوں اتلو ما اوحی، تو اتلو ما اوحی یہ کس کے الفاظ ہیں؟ یہ میرے رب کے الفاظ ہیں جو میرے رب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہم تک پہنچائے ہیں۔ الیکا، آپ کی طرف جو وحی نازل کی گئی ہے آپ کی طرف کتاب میں سے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور یہ کہ آپ نماز کو قائم کریں، نماز پڑھیں، ان الصلاۃ، بے شک نماز، تنہا عن الفحشاء، روکنے والی ہے فحش باتوں سے، والمنکر، اور برائیوں سے۔ تو اب نماز پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہم برائیوں سے چھوٹ جائیں گے اور برائیوں سے ہم رک جائیں گے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ جس شخص کو یہ میسر ہو جائے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتا رہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے، تو اللہ کا ذکر کرنے کے بعد میں اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کا چہرہ نورانی ہو جاتا ہے اور دور سے پہچانا جاتا ہے، اور ہر شخص یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ ان کے چہرے پر بڑا نور ہے، بڑا نورانی چہرہ ہے۔ یہ نورانی چہرہ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے۔ اسی لیے خاص طور پر حکم دیا گیا ہے کہ قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ مقدار میں نماز کی حالت میں پڑھا جائے، اور جتنا زیادہ قرآن پاک پڑھیں گے نماز کی حالت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی زیادہ منور فرما دے گا۔ واللہ یعلم ما تصنعون، ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی کام تم کرتے ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے غائب نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے۔ جو کام تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کاموں کو جانتا ہے۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اہل کتاب یعنی وہ کتابیں جو آسمانی ہیں اور جو دیگر اقوام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے اوپر توریت نازل فرمائی، زبور داؤد علیہ السلام کے اوپر نازل فرمائی، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر نازل فرمائی۔ تو جن لوگوں کے اوپر کتابیں نازل فرمائی گئی ہیں ان کو اہل کتاب کہا گیا ہے، کتاب والے۔ کتاب والے کون ہوئے؟ یعنی آسمانی کتاب والے، اور آسمانی کتابیں توریت، زبور، انجیل اور یہ ہمارا قرآن پاک، یہ بھی آسمانی کتاب۔ تو یہ چاروں آسمانی کتابوں میں سب سے زیادہ معزز اور محترم جو کتاب ہے وہ قرآن مقدس۔ داؤد علیہ السلام ایک پیغمبر ہیں، ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبور کو نازل فرمایا، اور داؤد علیہ السلام کی اب تک شہرت ہے کہ داؤد علیہ السلام جب اپنی کتاب کی تلاوت کیا کرتے تھے تو پرند اور چرند جو بھی تھے وہ سارے کے سارے داؤد علیہ السلام کے سامنے آ جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ دریا کے کنارے اگر اپنی کتاب کی تلاوت کرتے تھے داؤد علیہ السلام تو مچھلیاں سمندر کی اور دریا کی سطح کے اوپر آ جایا کرتی تھی داؤد علیہ السلام کی تلاوت کو سننے کے لیے۔ اور اسی لیے کہا گیا کہ داؤد علیہ السلام کی جو زبان تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی چوکی اس کے اندر رکھی تھی، اور ایسی زبان تھی داؤد علیہ السلام کی کہ جو شخص سنتا ہی رہ جاتا تھا، یعنی اس کو آواز کھینچتی تھی۔ داؤد علیہ السلام کی آواز اتنی پرکشش تھی کہ وہ آواز کھینچتی تھی اور لوگ مجبور ہوتے تھے آواز سننے پر۔ لحن داؤدی اس زمانے سے لے کر آج تک مشہور ہے۔ لحن داؤدی، داؤد علیہ السلام کی جو زبان ہے اس زبان کی جو آواز ہے، جو کشش ہے، وہ آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشہور کر رکھی ہے۔ لحن داؤدی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ مشہور کی۔ اسی انداز سے موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی ایک کتاب نازل فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور جس کتاب کا نام ہے توریت نازل فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر، اور انجیل نازل فرمائی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے اوپر۔ تو یہ ساری کی ساری آسمانی کتابیں۔ ارشاد فرمایا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، جن لوگوں کو آسمانی کتابیں دی گئی ہیں ان سے جھگڑا نہ کرو، ان سے یہ نہ کہو ارے بھائی یہ تمہاری کتاب کیا ہے، ہماری کتاب سب سے بہتر ہے، سب سے اچھی۔ ساری کتابیں اچھی ہیں، ساری کتابیں اچھی ہیں، اور جس زمانے کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتاب نازل فرمائی وہ سب سے بہتر اور سب سے اچھی کتاب ہے۔ تو ہمارے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا، اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر آسمانی کتابیں نازل فرمائی۔ تو لڑائی کی جو ایک بنیاد تھی اس بنیاد کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو، بلکہ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اہل کتاب ہیں، کتاب پر عمل کرنے والے ہیں، اگر وہ حضور پاک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے ہیں تو ان کو دوہرا اجر ملے گا۔ دوہرا اجر اس لیے ملے گا کہ پہلے آسمانی کتاب تھی اس پر بھی وہ عمل کر رہے تھے، اور یہ آسمانی کتاب ہے اس کے اوپر بھی وہ عمل کر رہے ہیں تو ان کو دوہرا اجر ملے گا۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنُ، ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ان کو تیار کرنا ہے، راضی کرنا ہے تو ان کے لیے بہتر طریقہ لے کر کے آؤ تاکہ ان کی سمجھ میں بات آئے، ان کی نالج کے اندر بات آئے کہ سب سے بہتر کیا چیز ہے، سب سے اچھی کیا چیز ہے۔ اس لیے کہ ایک کلام ہوتا ہے جس کو لکھا جاتا ہے، اس کلام کے بعد پھر دوسرا کلام آ جاتا ہے، تو یہ کہا جاتا ہے وہ جو کلام تھا وہ منسوخ ہو گیا، وہ ختم ہو گیا، اب جو کلام ہے اب یہی کلام ہے، یہی چلے گا۔
پہلا جو قانون تھا وہ منسوخ کر دیا گیا، اور یہ قانون ہے، یہ رائج العمل ہے، اسی کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اسی انداز سے قرآن پاک جو کتاب ہے اب اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں تھیں وہ رد ہو گئی، ختم ہو گئی۔ حضور پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے توریت کا ایک نسخہ لایا گیا اور کہا گیا کہ اللہ کے نبی یہ توریت کا ایک نسخہ ہے۔ تو حضور پاک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم برہم ہوئے، ناراض ہوئے، ارشاد فرمایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب بھی تمہیں ضرورت ہے اس بات کی آسمانی کوئی کتاب ہو اس سے پہلے؟ وہ کتابیں ساری کی ساری کل عدم ہو چکی ہیں، منسوخ ہو چکی ہیں۔ منسوخ کیوں ہی، کل عدم کیوں قرار دیا گیا؟ اس لیے کہ انسانوں کو جو چیز اچھی لگتی تھی وہ تو برقرار رکھی، اور جو چیز تنگی والی تھی، پریشان کرنے والی تھی، ان چیزوں کو ساری کی ساری ان لوگوں نے ختم کر دیا، اسے مٹا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتاب جو قرآن پاک ہے یہ ہمارے سامنے ایسی کتاب رکھ دی ہے جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے رکھی گئی ہے اور جاری ساری رہنے والی کتاب ہے۔ اور اس میں فرما دیا گیا اگر تحریف کرنا چاہیں گے، رد و بدل بھی کرنا چاہیں گے تو ان کے لیے ناممکن ہے اور قیامت تک نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ یہ یاد کر لیجئے، انا نحن نزلنا الذکر، انا نحن نزلنا الذکر، انا نحن نزلنا الذکر۔ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس ذکر کو نازل فرمایا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اور ہم ہی اس کی حفاظت کا وعدہ بھی لے رہے ہیں، اس کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے کہ اب اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا ہے اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لے لیا ہے۔ اس لیے اب قرآن پاک کے اندر نہ کوئی تحریف ہونی ہے، نہ کوئی رد و بدل ہونی ہے۔ اس لیے غور کرنا ہے، وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنُ۔ اہل کتاب کو اگر سمجھانا ہے تو اچھے طریقے پر سمجھائیے۔ دیکھیے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا یہ نون ہے، اس نون کے اوپر تشدید لگی ہوئی ہے، اور یہ قاعدہ بتایا گیا ہے کہ جس نون پر تشدید لگی ہوتی ہے اس نون پر دیر لگاتے ہیں، دیر لگا کر کے پڑھتے ہیں۔ کیسے دیر لگائیں گے؟ انا، اور دیکھیے زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، ان کے لیے قاعدہ بتایا گیا ہے، ان کو جلدی سے پڑھنا ہے، دیر نہیں لگانی ہے، قطعاً دیر نہیں لگانی ہے۔ زبر، زیر، پیش کو جلدی پڑھنا ہے۔ زبر کو اگر ہم تھوڑا سا کھینچ دیں گے تو زبر سے الف کی شکل بن جائے گی، جو بالکل غلط ہے۔ اگر کہیں زیر لگا ہوا ہے، دیکھیے جیسے یہ ہم نے نون بنایا، نیچے زیر لگا دیا، اگر زیر کو ہم کھینچ دیں گے تو زیر کو کھینچنے سے یا کی شکل بن جائے گی، جیسے نون یا زیر نی، یہ غلط ہو جائے گا۔ یہ ہے نی، نون زیر نی، اس کو پڑھیں گے نون زیر نی۔ اگر ذرا سا بھی کھینچیں گے تو یہ شکل بن جائے گی جو ہمارا غلط شکل ہوگی۔ یہ پڑھنا چاہیے یہ، اور ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں یہ، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ اسی طرح سے کسی حرف کے اوپر دیکھیے پیش لگا ہوا ہے، اگر ہم اس کو کھینچ دیں گے تو یہ شکل بھی غلط ہو جائے گی، جیسے یہ ہو جائے گا با واو پیش بو، تو اب یہ غلط ہوگا۔ ہم کو پڑھنا ہے تو صرف یہ، ہم کو پڑھنا ہے با پیش بو، اور ہم پڑھ رہے ہیں با واو پیش بو، تو یہ غلط ہوگا۔ تو قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے ان باتوں پر غور کرنا ہے کہ زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو، ان کو جلدی سے پڑھنا ہے، کھینچنا بالکل نہیں ہے۔ اگر ذرا سا بھی کھینچا تو الفاظ میں تغیر پیدا ہو جائے گا، الفاظ بدل جائیں گے، اور جہاں الفاظ بدلے تو معنی بھی بدل جائیں گے۔ اس لیے قرآن پاک بہت ہی زیادہ نازک زبان ہے، اس کو غور کر کے اور سمجھ کر کے پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ تو زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، ان کو قطعاً نہیں کھینچنا ہے بلکہ جلدی سے پڑھنا ہے، جیسے نون زیر نی، نون یا زیر نی اگر پڑھ دیں گے تو یہ غلط ہوگا، نون زیر نی۔ اگر ہم کو نون یا زیر نی پڑھنا ہے تو ہم کو الگ سے لکھیں گے، ایسے نہیں لکھیں گے۔ پھر ایسے ہی با پیش بو، اور اگر ہم کو با پیش بو لکھنا ہے تو پھر ہم ایسے لکھیں گے، پھر اسے لکھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ تو با پیش بو ایسے دیکھیے ان الصلاۃ۔ اچھا دیکھیے کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جن کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں، کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جن کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں، جیسے عربی کے اندر کہا جاتا ہے خفض،
اس کے اندر جو حرف بیان کیے گئے وہ سارے کے سارے حرف ایسے ہیں کہ ان کو موٹا کر کے پڑھیں گے، یعنی منہ بھر کے ادا ہوں گے، کہیں نہیں آئے، کہیں بھی پڑھیں گے تو موٹا کر کے پڑھیں گے، ان الصلاۃ، الصاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ دیکھیے عربی بہت نازک زبان ہے، اس لیے دیکھیے ایک حرف آتا ہے سا، اس کو پڑھیں گے سا، یہ مشق کرنے کی کوشش کریں گے، یہ کیسے نکالیں گے؟ سا، زبان کی نوک لگ رہی ہے، دانتوں سے لگ رہی ہے، سا نکل رہی ہے بالکل نرمی کے ساتھ میں۔ اور ایک حرف ہوتا ہے سین، یہ دیکھیے سین، ایک حرف ہوتا ہے صاد۔ اب یہ دیکھیے تین حرف ہیں اور تین حرف الگ الگ مخرج ہیں ان کا، اور الگ الگ ان کو نکالا جائے گا۔ اس کو اگر ہم یہ پڑھ دیں گے تو غلط، اس کو یہ پڑھ دیں گے تو غلط، اس کو یہ پڑھ دیں گے تو غلط۔ جس حرف کو جہاں پر جیسا لکھا گیا اسی انداز سے اس کو پڑھنا ہے، اس کے خلاف ہم کریں گے تو یہ غلط ہوگا۔ برخلاف دیکھیے انگریزی کے اندر ہم صرف ایک حرف استعمال کر لیتے ہیں، لیجئے ایس بنا دیا، اب اس کے لیے بھی ایسے، اس کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی، ان کے لیے بھی یہ حرف استعمال کرتے۔ آپ ہندی میں دیکھ لیجئے، ہندی میں دیکھیے خالی یہ حرف بنا دیتے ہیں، یہ لیجئے یہ ہندی کے اندر یہ حرف بنا دیا، سا بنا دیا۔ اگر ضرورت پڑ رہی ہے اس کی تو اس کے لیے بھی یہ، اس کی ضرورت پڑ رہی ہے تو اس کے لیے بھی یہ، اور اس کے لیے بھی یہ دیکھیے عربی کے اندر سب الگ الگ حرف ہے، اس کے لیے الگ ہے، اس کے معنی میں فرق پڑ جاتا ہے، یہ الگ ہے یہ الگ ہے۔ اور انگلش میں خالی ہم یہ ایس بنا دیں گے، لیجئے سب کے لیے یہی، سارے دھان 27 شیر، یہ ایس بنا دیتے ہیں۔ اور ہندی میں دیکھیے خالی سا بنا دیا، لیجئے خالی سا بنا دیا، اس کے لیے بھی اس کے لیے بھی اس کے لیے۔ تو عربی بہت زیادہ نازک زبان ہے، اس لیے سوچ کر اور سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں ان کے مخارج سے واسطہ پڑھنا چاہیے، ان کے مخارج کو معلوم کرنا چاہیے، اس کا مخرج کیا ہے، یہ حرف کہاں سے نکل رہا ہے، کیسے نکل رہا ہے، اس کی مشق کریں گے تو قرآن پاک کو جب پڑھیں گے تو اجر و ثواب ہم کو ملے گا۔ اور اگر اس کے برخلاف پڑھیں گے تو وہ حدیث میں آتا ہے رب قاری الا القرآن والقرآن جلعان، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن مخارج کی ادائیگی صحیح نہیں ہو رہی ہے، وہ غلط ہو رہا ہے۔ جب غلط ہو رہا ہے تو اس کے معنی غلط ہو رہے ہیں، جب معنی غلط ہو رہے ہیں تو قرآن پاک بجائے ثواب دینے کے الٹا ہم کو لعنت دے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ یہ آپ کا پارہ ہے، 21واں پارہ شروع ہوا ہے، اور 21واں پارے کا نام ہے اتلو ما اوحی، سورت کا نام ہے سورہ عنکبوت۔ تو سورہ عنکبوت اور 21واں پارہ صرف 2 آیتیں آپ کو آج پڑھائی گئی ہیں، اور 2 آیتوں کے بعد پھر اگلے سبق میں پھر آپ کو سبق آگے پڑھایا جائے گا۔ اس کو آپ کو یاد کرنا ہے، دیکھ لیجئے گا غور سے۔ سمجھ میں نہ آئے تو پھر آپ واٹس ایپ کر کے بتلا دیجیے گا، بھائی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ کو دوبارہ ریپیٹ کیا جائے گا، دوبارہ بتایا جائے گا۔ اور جب تک سمجھ میں نہ آئے آپ پوچھتے رہیں، جب تک پوچھیں گے نہیں تو ایسا کہا جائے گا کہ میاں کچھ جانتا ہی نہیں، بالکل جاہل ہے۔ اور کہا جائے کہ جو مرید پوچھے اور جو شاگرد نہ پوچھے، دونوں کو جنگل میں بھیج دو۔ وما علینا الا البلاغ۔